النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، اس عزاخانہ کی خیر و برکت کے لیے، اپنے جملہ پریشانیوں کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے اور میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے اور سلام اس لیے کرتا ہوں میں آپ کو مولا کہ میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. صلوات اللہ. صبح ایمان کی تنویر جناب زہرا، صبح ایمان کی تنویر جناب زہرا اور کل ایمان کی، کل ایمان کی تقدیر جناب زہرا. وہی تیور وہی انداز رسول عربی، وہی تیور وہی انداز رسول عربی، خوب خوب آپ کی تصویر جناب زہرا اور ایک بس جنبش ابرو سے بدل دیتی ہے، ایک بس جنبش ابرو سے بدل دیتی ہے، لوح محفوظ کی
تحریر جناب زہرا، اور سب محمد ہی محمد ہیں قصہ میں، لیکن سب محمد ہی محمد ہیں قصہ میں، لیکن مرکز آیت تطہیر جناب زہرا، اور مانگ لیتے جو اگر آ کے مسلمان فدک، مانگ لیتے جو اگر آ کے مسلمان فدک، بخش دیتی یوں ہی جاگیر جناب زہرا، باپ سردار جنازہ جائے کل ایمان، باپ سردار جنازہ جائے کل ایمان، مادر شبرو شبیر جناب زہرا، اور کل ایمان کی، کل ایمان کی تقدیر جناب زہرا، صبح ایمان کی تنویر جناب زہرا، صلوات۔ پروردگار قاری ذیشان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ اب میں ملتمس ہوں جناب فداء حسین صاحب سے کہ وہ مختصر وقت کے لیے مولا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ درود پڑھی محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جن کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے۔ کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے نادی علی، یہی بہت ہے میرے نام آئے عمل کرے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے شہدائے کربلا کو سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے کربلا کے شہیدوں، حسین کے پیارو، تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں، حسین کے پیارو، تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں، تو ہی تو ہے جو خدا اس کی قسم کھاتا ہے، تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آتا ہے۔ وہ جس کسان یہاں پنج
چھپائے ہیں اسی کی شان ہی تو نے ہے جو جو کھائے تجھے بطول کی ماں بھی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدو تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آتا ہے وہ جس کسان یہاں پنج تن چھپائے ہیں اسی کسان ہی سے یا ہے جو تو کھائے تجھے بطول کی ماں بھی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدو بجھے چراغ جو تم نے خدا کو دیکھ لیا کرم کی آنکھ سے تم نے قصہ کو دیکھ لیا تمہارا خون بھی دین شفا میں شامل ہے نبی کی آنکھ سے یہ فاطمہ نے دیکھ لیا تمہیں تو مسجد نبوی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدو نماز جب پڑھی تم نے حسین کے پیچھے عرش بھی رکھ لیا تم نے تو پاؤں کے نیچے شہادتوں کے یوں احرام خاک سے باندھے تمہارے سر ہوئے اسلام کے لیے اونچے تبھی تو کعبے کی مٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدو حسین کے پیارو تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدو درود پڑھیں محمد و آل محمد پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اب آپ کی خدمت میں بی بی کا استغاثہ ہے دعا ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے وائرس سے مالک سے التجا کی ہے آپ بھی ساتھ اگر دیں تو مہربانی ہوگی یا فاطمہ زہرا 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 چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اولاد کی نعمت سے جو محروم ہے مائیں بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہیں دعائیں امید کرم آپ کا ہی باب کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے
छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। हर रंजो बला दूर रहे है यही फरियाद। शब्बीर के मातम के लिए वो रहे आबाद। जिस घर में अब्बास अलमदार का अलम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। रिज़वान व मलाइक हैं पले आपके दर से। क्यों बंदा मोमिन भला क्यों रिज़्क़ को तरसे। हातिम का नहीं, हातिम का नहीं ये तो दरे शाहे उमम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। सज्जाद के सदके उसे आज़ाद करा दे। सुगरा के तसद्दुक़ उसे अपनों से मिला दे। मोमिन जो कोई कैद में बेजुर्म सितम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। देना है मुझे आपको शब्बीर का पुरस्कार। बीबी मुझे जल्दी से बुला लीजिए मदीना। सांसें ये बताती हैं कि अब वक्त भी कम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। खुशियों की तलब आपसे की है न करेंगे। हम आपकी मर्जी पे रज़ामंद रहेंगे। दरकार हमें आपसे शब्बीर का गम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। है मेरी दुआ आपसे ऐ मलका जन्नत। सर अपना उठा कर चले वो काबा क़यामत। जिसकी जबी आपकी दहलीज पे खम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। मेहंदी के लहद आपकी देखी नहीं जाती। अब पर्दाए गैबत से उन्हें भेज दो बीबी। ये मेरी दुआओं में दुआ सबसे अहम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। ये कहते हैं बीमार के मिंबर से दुआ दो। तुम ज़ाकिर सरवर हो शिफा हमको दिला दो। बीबी बीबी तेरे हाथों में तकल्लुम का भरम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली। बिला ताख़ीर मैं दावत कलाम दूँगा। ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली जॉन साहब को वो तशरीफ़ लाएँ और मौला के हुज़ूर नज़राना की अक़ीदत पेश करें। बार
درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. مل کر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام ہے اللہ، مولا علی کا بھی خالق و مالک ہے. مل کر بآواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری حیدری. اتنی ہی بلند صلوات. دعا گو مالک کائنات آپ کا فرش عزا پر چل کر آنا اپنی بارگاہ بے قبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں بھی مجالس کا سلسلہ ہے مولا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جس خلوص سے بانیان نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا اس کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. 4 مصروں سے اپنی ڈیوٹی کا آغاز کروں. مل کر بآواز بلند صلوات. ہاں جب راستے نصیب کے ہموار ہو گئے. تھوڑا ساتھ دیجیے گا، بولیے گا تو لطف آئے گا پڑھنے کا. ہاں جب راستے نصیب کے ہموار ہو گئے، جب راستے نصیب کے ہموار ہو گئے. ارے جو بھی خلاف تھے وہ طرفدار ہو گئے، جو بھی خلاف تھے وہ طرفدار ہو گئے. اور توجہ کہ عشق علی اتنا تنگ بنا دیا، عشق علی اتنا تنگ بنا دیا. ارے کل بک رہے تھے آج خریدار ہو گئے، کل بک رہے تھے آج خریدار ہو گئے. جب راستے نصیب کے ہموار ہو گئے. مل کر بلند تر صلوات. چار مصرے بڑے ادب سے سرکار ابوالفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں برائے شنودی سرکار ابوالفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم. بلند تر صلوات. مومن اکرام، یہ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی درود پڑھیں بلند آواز میں پڑھا کریں. بآواز بلند صلوات. توجہات کا طالب ہے. ہم پوچھا لوگوں نے کہ عباس جری کیسے تھے، پوچھا لوگوں نے کہ عباس جری کیسے تھے. ارے کیسے اتوار و خسائل تھے، سخی کیسے تھے. بھائی صاحب آپ کی نظر کر رہے ہیں، توجہات کا طالب. اب پوچھا لوگوں نے کہ عباس جری کیسے تھے، ارے کیسے اتوار و خسائل تھے، سخی کیسے تھے. توجہ کہ میں ابھی
لاکھ اللہ سلامت رہیں بر محمد والے محمد صلوات. چند اشعار آغاز مجلس ہے تو میرا دل ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان سے مجالس کا آغاز کروں. چند اشعار منقبت کے جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر رہا ہوں برائے خوشنودی بی بی پاک سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. توجہات کا طالب. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. کیا کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن. بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. اور شعر تو جو طلب پیش کر رہا ہوں کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر بی بی پاک کا ایک لقب ام ابیہا بھی ہے. تو شعر دیکھیں گا کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر ارے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. اور ذکر مدح فاطمیہ میں نے کیا تو یہ کلا ذکر مدح فاطمہ میں نے کیا تو یہ کلا کہ پنجتے کو گھر بلانا کس قدر آسان ہے. پنجتے کو گھر بلانا کس قدر آسان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے.
اور ماتمی بیٹھے ہیں، شعر دیکھیے گا کہ خلق ماتم میں آکر ماتم سرور کریں، خلق ماتم میں آکر ماتم سرور کریں۔ ارے ہاں تو کیا ہے انبیاء کے دل کا یہ ارمان ہے، ہم تو کیا ہے انبیاء کے دل کا یہ ارمان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے۔ بلند تر صلوات۔ چند اشعار منقبت کے مولا حسین علیہ السلام کے حضور، اس کے بعد 2-3 اشعار مصائب کے پیش کر کے اپنی ڈیوٹی کو تمام کروں گا۔ برائے شنودی شہید کربلا کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ کہ ہاں اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ہاں اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ہاں اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ توجہات کا طالب کہ اگر ہم فرش عزا گھر گھر نہ بچھائیں تو کیا ہوگا؟ توجہات۔ ہاں اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ارے آسمان مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ شعر تو جو طلب کہ اے زمین تجھ میں نہ ہوگر سرزمین کربلا، اے زمین تجھ میں نہ ہوگر سرزمین کربلا، اے چاند اے سورج، چاند اے سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ قول پیغمبر ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے در کی زیارت 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج کی کوئی افادیت کم ہو گئی ہے، حج کا مقام اپنی جگہ، لیکن قبر زیارت حسین علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ۔ شعر دیکھیے گا کہ نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا، نشر ہو جائیں اگر تیرے فضائل کربلا، ارے رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں،
ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور ایک پیغام اس شعر کی صورت میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ پنجتن نے خود پڑھی ہے، پنجتن نے خود پڑھی ہے، جب تو پھر دوستو پنجتن نے خود پڑھی ہے، جب تو پھر دوستو ارے کس طرح سے کس طرح سے نماز پنج گانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور شیخ جی اہل ولا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا. شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا. شیخ جی اہل ولا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا. شیخ جی اہل ولا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا. ارے تیرے کہنے پہ تیرے کہنے پہ ولایت کا خزانہ چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور شوق سے پی لے نصیری حب حیدر کی شراب. شوق سے پی لے نصیری حب حیدر کی شراب. بس گزارش ہے بس گزارش ہے کہ پی کر لڑکھڑانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر. توجہ. وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا چکی چلانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور مقطع پیش ہے خدمت کہ ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی. ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی. ہاتھ اکبر ہاتھ اکبر ایسے لوگوں سے ملانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے. آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں ہم
فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے. مل کر بلند تر صلوات. چند اشعار میں صاحب کے پیش کر کے اپنی ڈیوٹی کو تمام کروں گا. مومنین، ایام عزا شروع ہو چکے ہیں. آئیے خدمت مادر حسنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں. پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ موقع نصیب ہوتا ہے یا نہیں. آئیے تصور میں مولا حسین علیہ السلام کے حرم چلتے ہیں. کربلا سے جو کبھی کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا کسی معصوم کے رونے کی صدا جو کبھی ہاں درکتا ہاں درکتا نہ ہو میں قدم کہیں بے ربا علی اصغر علی اصغر کی صدا اور کوئی بیمار نہ پڑے تاہو تہجد کی نماز
दामाद रात को बेड़ियों की क्यों ये सदा कौन सौदा करा रे तेरे रे फुला तेरी मट्टी अभी भूए वफा ती है करबला से जो कभी हो के हवा ती है। बरेला इस करील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, इसका अजर कसीर अता फरमा। मोमिनीन का फर्श अदा पर चल कर आपना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बानिया ने जिस खुलूस से इस फर्श अदा का एहतमाम किया, इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बारहा आजिज़ाना दुआ करते हैं कि इस दुनिया को कोविड-19 जैसी ख़तरनाक बीमारी से निजात अता फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। करबला दिल में है, करबला दिल में है, दिल पे हाथ रख कर देखना। करबला दिल में है, दिल पे हाथ रख कर देखना। 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। करबला दिल में है, दिल पे हाथ रख कर देखना। 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। और किस कदर मिलती है ठंडक, किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। और दूर क्यों हो परचम अब्बास के नजदीक आ, दूर क्यों हो परचम अब्बास के नजदीक आ। ये सिखाएगा तुझे नजरें उठाकर देखना। और आंसुओं की सरहदें इससे बहुत आगे मिली, आंसुओं की सरहदें इससे बहुत आगे मिली। जिस जगह पर खत्म करते हैं समुंदर देखना। बावाज़ बुलंद सलावत। अभी किबला तशरीफ ला रहे हैं, महला रास्ते में होंगे, तो उतनी देर तक मैं भी ये थोड़ी सी ड्यूटी कर लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब सैयदा के हुजूर 4 मिसरे पेश खिदमत है। मिदहते ज़हरा के जैसा मौजज़ा कोई नहीं। मिदहते मौजज़ा कोई नहीं। लफ्ज़ कागज़ पर है लेकिन बेरिदा कोई नहीं।
مرضی معبود کے مالک علی تو ہے مگر راضیہ تیرے علاوہ مرضیہ کوئی نہیں، راضیہ تیرے علاوہ مرضیہ کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیے۔ حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا۔ دو محرم کو آئے تھے نا، وارد ہوئے تھے، تو حر نے راستہ روکا تھا، تو اس کا کیسے مقدر بدلا؟ حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا۔ اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ آپ امام حسین کے روضے کی زیارت کو چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، آپ کا وہ وقت آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں مجلس میں، آپ کا یہ وقت زندگی میں شمار نہیں ہوتا، یہ اضافی لمحات ملتے ہیں آپ کو پروردگار کی طرف سے مولا حسین کے صدقے میں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ فرش عذاب چین سے بیٹھا ہوا تھا میں، فرش عذاب چین سے بیٹھا ہوا تھا میں، تو پھر اچانک کیا ہوا؟ موت آئی اور دیکھا ارادہ بدل دیا، موت آئی اور دیکھا ارادہ بدل دیا، حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا۔ اور یہ غم حسین میں جو آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مثل فرات ہیں۔ درود پڑھیے بلند آواز میں۔ سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا۔ صلوات
آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شاہ کربلا کو۔
الآخرة والأولى صلوات اللهم صل على محمد وعلى سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ موسم ازاں جو ہر سال آتا ہے اور یہ فصل ازاں جو ہر سال آتی رہے گی، یہ ہمارے تشخص کی ضمانت ہے۔ یہ فصل ازاں ہمارے مراسم کی تجدید کا موسم ہے۔ ہم اس موسم ازاں میں ان وفاداریوں کی تجدید کرتے ہیں، ان وفاداریوں کے عہد کی تجدید کرتے ہیں جو عہد ہم نے نبی کے خاندان سے کیا تھا۔ ہم اپنے نبی کے خاندان سے وفاداری کا جو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کیا تھا، یہ اس کے تجدید کے ایام ہیں، یہ اس کے عہد کے پورا کرنے کے ایام ہیں۔ دیکھیں، استقبال محرم میں بانی مجلس نے فرش ازاں بچھا دیا، آپ فرش ازاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فرش صابروں کا فرش ہے، غاصبوں کا فرش نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ فرش شاکروں کا فرش ہے، ظالموں کا فرش نہیں ہے۔ اس فرش پر امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ دنیا کی دوسری درسگاہوں میں، دوسری کلاسوں میں مختلف درجات ہیں، مختلف مدارج ہیں، مختلف اسٹیجز ہیں۔ پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، پھر انٹر کا لیول، بی اے کا لیول، ایم اے کا لیول، پھر انسان پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ دنیا کی مختلف درسگاہوں میں مختلف سطحیں ہیں جن پہ انسان ان کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان مجالس میں ان تقسیمات کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں عزیزوں جس تقسیم کا لحاظ کیا جاتا ہے ان مجلسوں میں، وہ فقط یہ ہے کہ کون آل محمد کا دوست ہے، کون آل محمد کا دشمن ہے۔ دیکھیں، یہ دن جس میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، یہ عزا خانوں کی بہار کے دن ہے۔ نہ معلوم آج کتنے عزا خانوں میں علم نصب ہو گئے، نہ معلوم کتنے گھروں میں صدائے گریہ اور ماتم بلند ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ کربلا اس شہر کا نام ہے جس کو کسی بادشاہ یا حکمران نے نہیں بسایا۔ توجہ فرمائیے گا جملے کے اوپر۔ کربلا کسی بادشاہ یا کسی حکمران کی بسائی ہوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ بادشاہوں نے کربلا کو مٹانے کی کوشش کی۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آج کی پہلی محرم کے مجلس میں، حکمرانوں نے اس کربلا کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو یہ ضد کیوں تھی حکمرانوں کو بادشاہوں کا کربلا سے؟ اس لیے کہ اگر کربلا باقی رہے گی تو عزاداری کی مرکزیت باقی رہے گی، اور عزاداری کی مرکزیت باقی رہے گی تو عزاداری، حسین کا غم انسان کو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ عزاداری، غم حسین انسان کو جینے کا حق دلواتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے کہ کس طریقے سے جینا چاہیے۔ اچھا، تو اب استقبال محرم میں فرش ازاں بچ گیا ہے، لیکن دیکھو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ کربلا نام ہے شجاعت کا، کربلا نام ہے شعور زندگی کا، کربلا نام ہے
सबात कदमी का, करबला नाम है इस्तिकामत का। जहां भी करबला का तस्करा होगा वहां करबला वालों का भी तस्करा होगा। तवज्जो, जहां भी करबला का तस्करा आएगा करबला वालों का तस्करा भी आएगा। और ज़हन इंसानी में यह फलसफा बेदार होगा कि अगर जुल्म से या जालिम से टकराना है तो फकत सर काट कर फतह हासिल नहीं करनी, बल्कि सर कटा कर भी फतहमंद होना है। कुछ जुमले अर्ज करना चाह रहा हूं आज इस्तकबाल मुहर्रम में। फकत सर काट कर नहीं, सर कटा कर भी फतहमंद होना है उसकी बारगाह में। अच्छा, तो अब ये हमारा इज्तिमा, ये हम जो सब बैठे हुए हैं, ये हमारा मजमा, ये हमारा इज्तिमा, ये हमारा फर्श अज़ा ऐलान है आले मोहम्मद से वफादारी का कि आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हैं, जुमले को संभालिएगा। ये हमारा फर्श अज़ा, ये हमारी मजलिस है, ये हमारा मजमा, ये हमारा इज्तिमा, ये मजलिस है, अनाउंसमेंट है, ऐलान है, अजान है आले मोहम्मद से वफादारी का कि हम आले मोहम्मद के वफादार थे और आले मोहम्मद के वफादार रहेंगे। दुनिया बखूबी ये बात जान ले कि हमने आले मोहम्मद को अपना वाहिद सहारा और आसरा समझा है, और इसलिए समझा है कि आखिरत में कोई बख्शवाने की जिम्मेदारी नहीं लेता सिवाय आले मोहम्मद के। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई जमानत नहीं लेता, बख्शवाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता सिवाय इस घराने के, सिवाय इस खानदान के। ठीक है, दुनिया हमसे पूछती है, तवज्जो करिएगा जुमले के ऊपर, दुनिया हमसे पूछती है, जरा फलसफे करबला और मजलिसों का फलसफा बयान करना चाह रहा हूं मैं, जरा हुआ करना मिलकर जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया हमसे पूछती है और दुनिया को ये पूछने का हक है कि जनाब आज़ादारी पर इतना जोर क्यों? तो जो है ना, पूछते हैं लोग कि जनाब ये मजलिसों पे इतना जोर क्यों, ये आज़ादारी पे इतना जोर क्यों, और दुनिया को हक है पूछने का। तो अब आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा एक मसला बयान कर रहा हूँ, ये मसला का मैंने बयान कर दिया, वाज़ेह कर दिया इंशाअल्लाह, तो एक फिक्र सुनने वालों को मिलेगी। तो पूछते हैं कि जनाब हुसैन की अज़ा पर इतना जोर, इतना इसरार, इतना इंसिस्ट क्यों किया जाता है? ठीक है, तो पूछने को हर एक को हक है, लेकिन अब एक मुत्तफ़क़ा फैसला सुन ले। देखिए, नमाजी मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, बुजुर्ग भी है, खुर्द भी है, इस मसले को समझेगा। ये मसला अगर वाज़ेह कर दिया इंशाअल्लाह तो आज़ादारी की अज़मत पर एक जुमला हदिया होगा। मुत्तफ़क़ा फैसला इस्लाम का कि फ़राइज़ यौमिया 5 है, नमाज़ पंचगाना 5 नमाजें हैं ना, जो बालिग है उस पर ये 5 नमाजें वाजिब है, फजर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब, इशा है, ये वाजिब नमाजें फर्ज है मुसलमान के ऊपर, मुत्तफ़क़ा फैसला है। लेकिन अल्लाह ने इन फ़राइज़ यौमिया के साथ नवाफिल को और रखा कि मगरिब के साथ इतनी पढ़ो, इशा के साथ इतनी पढ़ो। खुदा करे ये जुमला मैं पहुंचा सकूं पूरी बेदारी के साथ, जरा मिजाज बनाएं ताकि जुमला पूरी बेदारी से हदिया हो। या हज़ार बैठे हुए आपकी समातों पे उतरना चाह रहा हूं जुमला कहकर मैं। 5 नमाजें वाजिब, लेकिन फकत अल्लाह ने 5 ही रखी, इनके साथ नवाफिल भी रखे कि मगरिब पढ़ो तो इसके साथ इतनी निकत पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो तो उसके साथ इतनी निकत पढ़ो, ज़ुहर की पढ़ो तो इतनी पढ़ो, असर की पढ़ो तो उसके साथ इतनी नवाफिल और पढ़ो। ठीक है ना, वो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। वाजिब है नमाज़े यौमिया जो 5 नमाजें हैं, लेकिन इन नवाफिल को भी साथ रखा। गोया इतनी अहमियत दी इस्लाम ने इन नवाफिल की कि जैसे नमाज़े पंजगाना जैसी हैं। हालांकि पंजगाना वाजिब, ये मुस्तहब, ये मसला अगर वाज़ेह हो गया तो एक जुमला फकत कहना है, नमाज यौमिया वाजिब, नमाज नवाफिल वाजिब नहीं, मुस्तहब। लेकिन इतनी अहमियत है कि गोया फराइज़े पंजगाना जैसी है, तो ये पंजगाना के साथ नवाफिल को क्यों रखा? ताकि कहीं शैतान फराइज़े यौमिया पर, पंजगाना नमाज पर हमला क्या कर दे। तब इस जुमले को आगे बढ़ा लो, हम आज़ादारी पर जोर इसलिए देते हैं कि कहीं इब्लीस इमामत पर हमला न कर दे। दिल के साथ सलामत है।
صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے, اس سے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ عزاداری ہماری حیات ہے. اگر حسین کا غم ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم سنین و شہور کے اس ہولناک جنگل میں پہچانے بھی نہ جاتے. جملوں کو ریکارڈ کریں, اگر حسین کا غم ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہماری شکلیں بھی نہ پہچانی جاتی. یہ عزاداری ہماری پہچان ہے, یہ عزاداری ہماری شناخت ہے, یہ عزاداری ہمارے تعارف کا ذریعہ ہے. ہم جی ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں حسین کا غم منانا ہے. مجھے نہیں معلوم جملہ پہنچا نہیں پہنچا. ہم زندہ ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں حسین کا, ذرا پوری بیداری چاروں سننے والوں کی, ہم زندہ, ہم جی ہی اس لیے رہے ہیں, ہم سانسیں اس لیے رہے کہ ہمیں حسین کا غم منانا ہے. پچھلی تاریخ میں ملوکیت کی لٹکتی ہوئی تلواریں اور اقتدار کی لٹکتی ہوئی تلواروں نے پوری کوشش کی کہ غم حسین کو پامال کر دیا جائے. توجہ کریں, جملے کے اوپر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. پچھلے ادوار میں ملوکیت کی اور بادشاہت کی لٹکتی ہوئی تلواروں نے یہ کوشش کی کہ حسین کے غم کو پامال کر دیا جائے اور حسین کے رونے والوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن عجیب معجزہ ہے کہ نہ حسین کا غم ختم ہوا. مل کے حسین کے مجمع ساری آواز نہیں آ رہی. تاریخ نے چاہا, ملوکیت نے چاہا, بادشاہ نے چاہا کہ اس غم کو پامال کر دو, اس غم کو ختم کر دو, اس کے ماننے والوں کو ختم کر دو. لیکن عجیب معجزہ ہے حسین کے ذکر کا کہ نہ یہ ذکر پامال ہوا, نہ یہ غم پامال ہوا, نہ اس غم میں رونے والے پامال ہوئے, نہ اس غم میں ماتم کرنے والے ختم ہوئے. ٹھیک ہے نا, یہ غم بھی باقی ہے, اس غم میں رونے والے بھی باقی ہیں. اچھا, تو اب یہ غم بھی باقی, اس غم میں ماتم کرنے والے بھی باقی ہیں. دیکھیں, دنیا پوچھتی ہے ہم سے کہ اتنی عزاداری پہ زور کیوں دیا جاتا ہے. دیکھو, اب ایک فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں. فلسفہ کربلا واضح ہو جائے جملے کے اندر. ایک بڑا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ جو حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم جو مجلس سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. یہ نبی کے چاہنے والے ہیں سارے, ہے نا. میں بھی نبی کا کلمہ گو, جتنا مجمع سن رہا ہے سب نبی کے کلمہ گو. ایک دن میرا نبی, میرا کائنات کا سب سے بڑا رسول, فخر انبیاء, فخر موجودات, مسجد میں تشریف فرمائے. رسول, ذرا سچویشن دیکھیے گا, ممبر پہ تشریف فرمائے, مسجد میں موجود ہیں رسول, اور خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, حلال و حرام شریعت کا بیان کر رہے ہیں, احکام الہی پہنچا رہے ہیں, ہے نا. تلاوت ہو رہی ہے, احکام الہی پہنچا رہے ہیں, حلال و حرام شریعت کا بیان کر رہے ہیں. پیغمبر مجمع لگا ہوا ہے اور پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا کہ پیغمبر کی نگاہ نے دیکھا کہ چھوٹا شہزادہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے. توجہ سے سننے والوں کو فیصلہ ہوگا. ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا کہ چھوٹا شہزادہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے. تاریخ نے لکھا, کیا کمال کا واقعہ ہے. پیر دامن میں الجھا, بچہ زمین پر گرا, رسول نے خطبہ چھوڑا. ممبر سے, مجھے نہیں معلوم کہاں تک آواز جائے گی, رسول نے خطبہ چھوڑا, ممبر سے اترے اور بچے کو اٹھا کر ممبر پر لے گئے, اور اب بیان بدل دیا رسول نے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, بیان رسول نے بدل دیا. اور جانتے کیا کہنے لگے؟ بیان بدل کے کہنے لگے کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں, اسے پہچانو, ھذا حسین, یہ میرا حسین ہے. فَعْرِفُوهُ, اس کے فضائل کی معرفت حاصل کرو, اس کو پہچانو, وقت پڑ جائے تو اس کی نصرت بھی کرو. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, کہاں رسول کا سرکار دو عالم کا خطبہ, کہاں کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کا خطبہ, کہاں کائنات کے سب سے بڑے رہبر کا خطبہ, کہاں کائنات کے سب سے بڑے امام کا خطبہ, کہاں حلال و حرام شریعت کا بیان, کہاں احکام الہی کی تبلیغ, ہے نا.
سچویشن دیکھیے کہ کہاں نبی ہے، مسجد میں ہے، ممبر پر ہے، حلال و حرام شریعت کا بیان ہے، اور کہاں بچے کا گرنا. بچے تو گرتے رہتے ہیں نا، چھوٹا بچہ کوئی بھی، بچے گرتے رہتے ہیں. سوچیے ذرا آپ، پیغمبر، ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کسی بھی ساتھی کو اشارہ کر دیتے اب وہ بڑھ کر بچے کو اٹھا لیتے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کیا. پیغمبر ممبر سے اترے، خطبہ چھوڑا، اترنے کے بعد بچے کو اٹھایا، ممبر پر لے گئے، ہے نا. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ نعوذ باللہ پیغمبر بچے کی محبت میں بہک گئے تو میرا اسلام جاتا ہے. اور اگر یہ کہوں کہ حسین کے پاؤں پھسل گئے تو ایمان جاتا ہے. بھلا معصوم کے قدم میں لغزش کہاں؟ سلامت ہے آپ مولا آباد. دیکھو میری مجبوری حسینی ہے، میری مجبوری ہے یہ کہوں کہ نعوذ باللہ رسول بچے کی محبت میں بہک گئے تو اسلام جاتا ہے. حسین کے قدم پھسل جائے یہ کہوں تو ایمان جاتا ہے. بھلا معصوم کے قدم میں لغزش کہاں، ہے نا. تو اب پھر ماننا پڑے گا کہ واقع میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب صحیح تھا. بچے کا مسجد میں آنا بھی صحیح تھا، صحن مسجد میں گرنا بھی صحیح تھا، رسول کا خطبہ چھوڑنا بھی صحیح تھا. دیکھو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ممبر سے اترنا بھی صحیح تھا، بچے کو اٹھانا بھی صحیح تھا، دوبارہ ممبر پہ لے جانا بھی صحیح تھا. اب میں حاضر کہوں کہ یا رسول اللہ ممبر پر خطبہ چھوڑا ہے آپ نے تو کافی تھا، یہ بچے کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بچے کو اٹھا لیا تھا تو کافی تھا. یہ ممبر پہ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ممبر پہ لے گئے تھے تو بیان بدل کر فضائل سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عین مشیت تھا رسول کا ہر عمل. خدا چاہ رہا تھا کہ حسین مسجد میں آ کے گرے، خدا چاہ رہا تھا کہ رسول خطبہ چھوڑے، خدا چاہ رہا تھا کہ رسول بیان بدل کر حسین کے فضائل سنائے تاکہ دنیا پہچان لے کہ رسول کے بیان کا نام ہے حدیث. رسول جو بیان کرے اسے کہتے ہیں حدیث، اور حسین خود قرآن ہے. اگر قرآن حدیث کے سامنے آ جائے تو حدیث کو رکنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا. سلامت ہے جو ہے مل کے سارے مل کے اللہ اکبر. یا علی اس سے بھی بلند سلوات مل کے پڑھے ذرا محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. سلامت ہیں. حسین کے فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ساری رہے گا، ہے نا. لیکن فلسفہ کربلا پر پھر میں ایک جملہ بیان کر دوں، ذرا سی باریک بات ہے لیکن آپ اتنا میرا ساتھ دے رہے ہیں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ فکر دیکھیے گا، میں کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس کی مناسبت سے، ٹھیک ہے نا. جتنے جملہ بیان کیا میں نے فلسفہ عزاداری کے حوالے سے اور اب فلسفہ کربلا کے حوالے سے جملہ انتہائی اہم جملہ اپنے ہر بزرگ نوجوان بچے کو ہدیہ کر رہا ہوں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں ذرا سا فرق دیکھیں کربلا سے پہلے کے اسلام میں اور کربلا کے بعد کے اسلام میں. خدا کریے جو میں پہنچا سکوں آپ کی خدمتوں میں. میں آہستہ ہو گیا ہوں کہ ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن اتنا آسان کروں گا کہ یہاں سے آخر تک جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کے دل میں انشاءاللہ یہ پیغام آج کا ہدیہ ہو جائے گا. کربلا سے پہلے کے اور کربلا کے بعد کے اسلام میں فرق دیکھیں. کہتے ہیں، اب اعتراض سنیے گا تاکہ میں جواب دوں. کہتے ہیں کہ جناب برائی بدی تو آج یہ باقی ہے نا، برائی تو آج ہی باقی ہے. سنیے گا یہ اعتراض تاکہ پورا اعتراض آپ کے ذہن میں بیٹھے تو میں جواب دوں ممبر سے. میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ حسین کے ماننے والوں کو یہ اعتراض کا جواب دوں. کہنے کہ بدی تو آج ہی باقی ہے اور بدی کل بھی تھی. تو حسین نے جو کربلا جا کر اپنی شہادت پیش کی، اب نعوذ باللہ جو اعتراض نقل کر رہا ہوں، تو کون سا تیر مار دیا؟ برائی تو کربلا سے پہلے بھی تھی، برائی کربلا کے بعد ہی باقی رہی. تو حسین جو کربلا چلے گئے تو کون سے سرخاب کا کون سے کمال کر دیا، کون سے تیر مار دیا؟ برائی تو آج ہی باقی ہے، برائی کل بھی باقی تھی. تب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، دیکھو حسین جو کربلا گئے وہ برائی کو اچھائی میں بدلنے نہیں گئے تھے، برائی کو برائی بتلانے گئے تھے. سلامت ہے مولا آباد رکھے آپ. یہ جملہ پہنچا سننے والوں تک، یہ جملہ فوڈ آف تھنکنگ ہے، یہ جملہ غذائے فکر ہے جو جملہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا سارے مجمع کو.
बुराई पहले भी थी, बुराई बाद भी रही, तो कौन सा कमाल, कौन सा खुसरो आपका पर लगा दिया, कौन सा तीर मार दिया हुसैन ने? तो हुसैन बुराई को अच्छाई में बदलने नहीं गए थे, बुराई को बुराई बदलाने गए थे। अंबिया का जो मिशन है, जो तबलीग है, वो मिशन क्या है अंबिया का? कि बुराई को बुराई बतला दे। अंबिया का मिशन अच्छाई को अच्छाई बतला दे। बुराई को अच्छाई में बदलने वाला पर्दे गैबत में मौजूद है। बुराई को अच्छाई में बदलने वाला पर्दे गैबत तो नहीं रहे हज़रात। मैं मजबूर हूं मौजू के तकाजे आज के मुनासिबत से ये जुमले हदिया करने पर। अच्छा, तो अब हुसैन जो गए तो बुराई को बुराई बतलाने के लिए गए थे, ठीक है ना? अच्छा, तो अब करबला से पहले और करबला के बाद एक बुनियादी फर्क है, और यही मेरी मजलिस का महासल आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये मैंने जुमला हदिया कर दिया सुनने वालों को, तो यकीन जाने मेरे आज के आने की मेहनत इंशाअल्लाह सवारत हो गई। इसलिए अफराद बुजुर्ग बच्चे नौजवान बैठे हुए सुनिएगा, करबला से पहले और करबला के बाद एक बुनियादी एक असासी फर्क है, और वो फर्क ये है, पर आहिस्ता से कह रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, मेरा साथ दिएगा। करबला से पहले और बाद में बुनियादी फर्क ये है कि करबला से पहले जितने हुक्मरान, तारीख पढ़ने वाले बैठे होंगे, करबला से पहले जितने भी हुक्मरान हाकिम तख्त हुकूमत पर आए, उनके जाती अमल दीन का जुज़ बनते रहे। खुदा करे जुमला पहुंचाऊं मैं। ये जुमला मैंने क्यों कहा? करबला से पहले जितने आ रहे हैं तख्त हुकूमत पर, उनके जो जाती अमल है वो दीन का जुज़ बन रहे हैं, है ना? जो भी काम कर रहा है खलीफा, जो भी काम कर रहा है हुक्मरान, उसका जाती अमल दीन का जुज़ बन रहा है। हुसैन ने अपने खून से करबला में एक लकीर खींची कि इधर दीन है, इधर मुलूकियत है। सलामत रहे मौला बाबा। क्या तुमने मिल के सभी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुमने अपने जाती अमल को दीन का जुज़ बनाया, तुमने अपने जाती अमल को दीन का जुज़ बनाया। जब तो सही कि मेरी शहादत के बाद दीन अलग होगा, इख्तिदार अलग होगा। तुमने अपनी जाती अमल को जुज़्व दीन समझा, तो अब मेरी शहादत के बाद दीन अलग होगा, मुल्कियत अलग होगी, इख्तिदार अलग होगा, दीन अलग होगा। तो अब समझ में आया कि इख्तिदार और अम्र इलाही में फर्क डालने के लिए हुसैन ने अपने खून से लकीर खींची। अब तारीख का जुमला सुना के आपको एक अहम फैसला देना चाह रहा हूं मैं। देखें, पूरी मिल्लत इस्लामिया ने उस जमाने में उस हुक्मरान के हाथ पर बैत की या नहीं की जो शराब पी रहा था? खुल्ला बोलना मेरे साथ साथ जरा, खुल्लम खुल्ला दीन की तौहीन कर रहा है नहीं कर रहा है? यजीद खुल्लम खुल्ला वही इलाही का मजाक उड़ा रहा है, शेर उसका मौजूद है ना? लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबुन शाह वला वही नजल, न कोई वही आई, न कोई दीन आया, न कोई रिसालत है। तो पूरी मिल्लत इस्लामिया ने उस हुक्मरान के हाथ पर बैत की या नहीं की? फैसला आपको करना है, एक फैसला करना लेकिन मिलकर फैसला करना है। यानी बैत इस शर्त पर की कि फासिक हुक्मरान शराब पिए हमें मंजूर, दीन की तौहीन करे हमें मंजूर, रिसालत की तौहीन करे हमें मंजूर। पूरी मिल्लत इस्लामिया ने उस हाकिम के हाथ पर बैत की जो दीन का मजाक उड़ा रहा था। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, शरीयत की तौहीन कर रहा था, इस्लाम की तौहीन कर रहा था, वही इलाही का मजाक उड़ा रहा था, है ना? और नाउज़ुबिल्लाह क्या कह रहा था कि मैं शराब दीन मसीह पर पीता हूँ। तो पूरी दीन का मजाक उड़ा रहा है, शरीयत की तौहीन कर रहा है ना? इस्लामिया ने उस हाकिम की बैत की हुई है। अब तारीख लिखने वाले ने वाक़या तो लिखा लेकिन फुटनोट लगाया, कहने लगे क्या करती उस जमाने की मिल्लत, क्या करती उस जमाने की उम्मत, उसने तो मजबूरन बैत कर ली थी। जुमला मुकम्मल हो गया अली वालों। मौलिक ने लिखा कि उस जमाने की मिल्लत फासिक हुक्मरान है, शराबी है,
دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کی بیعت تو ہو رہی ہے، لیکن ملت کیا کرتی، امت کیا کرتی، یہ جو بیعت کی اس نے یہ مجبوراً کی۔ اب مجھے یہ سننے والا مجمع اس مجبوراً کے معنی بتلا دے۔ مجبوراً بیعت کے معنی جو میں سمجھا وہ یہ کہ دل میں تھی یزید کی نفرت اور زبان سے بیعت کا اقرار کر رہے تھے۔ مجبوراً بیعت کا مطلب تو یہی ہے نا کہ دل میں نفرت یزید ہے لیکن زبان سے مجبوراً بیعت کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی جو آج تقیہ پر طنز کرتے ہیں کل وہ بھی تقیہ ہی کر رہے تھے۔ سلامت ہے مولا آباد کیا آپ کو بولیں چلیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ جو ہے مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر مل کر۔ اللہم صلی علی محمد، مولا آباد رکھے، صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ تھوڑے سے جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ظاہر ہے کہ بشروں کے اندر اتنی گنجائش تفصیلات کی نہیں ہوتی کہ میں پورے گھنٹے مجلس سے خطاب کروں، 4 مسلسل انشاءاللہ شروع سے خطاب کرنا ہے اور آپ کی خدمت پہ روزانہ اسی وقت حاضر دینی ہے، لیکن آپ کے تعاون کا درکار میں طالب ہوں اور آپ کے تعاون کا بے حد محتاج ہوں۔ یہ جملے جو عرض کر رہا ہوں مکمل نہیں ہوئے، اب ان کو مکمل کرتا ہوا مذاہب تک جاؤں گا، لیکن ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے۔ جو جملہ میں نے کہا ہے نا اسی جملے کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ تھک تو نہیں رہے حضرات؟ آپ کی آوازیں ہوں آتی ہیں تو مجھے کہہ دیں آپ طاقت ملتی ہے یا قوت ملتی ہے تو میں جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، تاریخ کا فلسفہ ہے، اس کو مختصر لفظوں میں مجھے بیان کرنا ہے 50-55 منٹ کے اندر اور بیان ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب یزید کی بیعت، فاسق حکمران کی بیعت، شرابی حکمران کی بیعت سب کر رہے ہیں نا، اور مولوی صاحب کہ جناب کیا کریں مجبوراً بیعت کر لی تھی، تو مجبوراً کا مطلب تو یہی ہے کہ دل میں تو نفرت ہے۔ خاموش ہو گئے بالکل سارے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ ساتھ، ہے نا؟ دل میں یزید کی نفرت ہے، یزید سے بغض ہے، لیکن زبان سے اس کی بیعت کا اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جو تقیہ کا ذکر آ گیا اب ایک جملہ کہہ دوں تاکہ ایک فیصلہ ہو جائے تاریخی انشاءاللہ۔ بھائی یہ تقیہ کوئی پوچھ سکتا ہے نا تقیہ کیا ہوتا ہے اور تقیہ کسے کہتے ہیں، لیکن یقین جانے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اگر آج میں نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، اہم ترین مسئلہ جو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں پہلی محرم کے مجلس میں، اگر انشاءاللہ مولا کے صدقے میں اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا تو آج کے میرا آنا اس کی محنت سوارت ہو جائے گی اور یہ آخری جملہ شاید ہو جائے مجلس کا۔ ایک توجہ فرمائیے گا، ذرا سی باریک بات ہے لیکن میں باریک بات جان بوجھ کے آپ سے کر رہا ہوں تاکہ مجلس پہ آ کے کوئی آدمی سبق لے، کوئی لیسن لے، کوئی درس لے کے اٹھے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب سوال پھر وہی ہے، کوئی ہم سے آپ سے پوچھ سکتا ہے جناب یہ تقیہ کیا ہے؟ ذرا بیدار رہنا میرے ساتھ سے، کیونکہ دیکھیں اب میں یہ جو جملے آج یہ بیان کر رہا ہوں نا اس میں یہ نہ بہت تیز ہو سکتا ہوں نہ بہت آہستہ ہو سکتا ہوں، جہاں آپ کا دل آمادہ ہو جائے وہاں مجھے اظہار کر کے بتایا کریں یہ تقیہ کیا ہوتا ہے اور تقیہ کب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ میں نے واضح کر دیا، اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ ہیں وضاحت کے اور نہ میں کر سکتا ہوں، اگر اس کو میں نے واضح کر دیا تو یقین جانے کردار حسین ابن علی کھل کر سامنے آئے گا۔ میرا ساتھ دینا جس مولا حسین کے چاہنے والے بیٹھے میرا ساتھ دیجیے تاکہ یہ ذرا باریک مشکل بات ہے لیکن آسان کر کے بیان کروں گا تقیہ کیا ہوتا ہے اور کب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ واضح ہو گیا تو کردار حسین ابن علی انشاءاللہ کھل کے سامنے آ جائے گا، حسین کا کیریکٹر کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا تو اب دیکھیں اس کے لیے پھر مجھے مثال دینی ہوگی، نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے نا، ایک ہوتا ہے امر الہی، اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا۔ پورے جتنے سننے والے بیٹھے توجہ فرمائیے گا، ایک ہے امر الہی جو میں نے مثال بیان کی نماز پڑھو امر الہی، اور ایک ہے امر ثانوی نماز پڑھو امر الہی ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے میں کوئی کافر تمہیں مار دے گا تو ہم نے یہ حکم وڈرا کر لیا۔ نہیں ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں، یہ اتنی باریک بات میں نے آپ سے کی ہے، 10 منٹ کا موضوع میں 2 جملوں کے اندر سنا رہا ہوں آپ کو، پوری بیداری چاروں سننے والوں کی، تاکہ اس حسین ابن علی کا کردار سامنے آ جائے اور بڑے اعتراض کا جواب مل جائے۔ جناب
کہ جو اتنے اعداد ہوتے ہیں فلسفہ کربلا کے اوپر اس کو کھول دو، لیکن مجبور ہوں میں یہ باریک بات کرنے پہ آپ سے، اور صاحبان فکر بیٹھے انشاءاللہ بیداری سے سن رہے ہیں اور جملے کو پک کریں گے تاکہ بیان اس نتیجے تک جائے جس نتیجے تک میں سننے والوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ نماز پڑھو حکم الہی، امر الہی، ٹھیک ہے نا، آرڈر ہے کہ نماز پڑھو، امر اولی، امر الہی، حکم اولی۔ لیکن اگر خطرہ ہے جان کا کہ کوئی کافر تمہیں دیکھ رہا ہو مار دے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا امر واپس لے لیا، نماز چھوڑ دو، اپنی جان بچا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اگر نماز پڑھو گے تو تمہاری جان چلی جائے گی، زندگی کی ساری نمازیں چلی جائیں گی، تو ایک نماز کو چھوڑ کر ساری زندگی کی نمازیں بچاؤ۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے، مل کے سارے آلے جتنے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یاد رکھے جملہ یہ، مولا آباد رکھے آپ کو، اقیم الصلاۃ حسینی مجمع سے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یاد رہے۔ ایک ہے امر الہی، نماز پڑھو امر الہی، لیکن اگر انسان کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جیسے نماز شروع کروں گا کوئی کافر مجھے مار دے گا، ہے نا، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ۔ کوئی عمل، کوئی شریعت کا حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، شریعت کہتی ہے کہ اپنے اب جان کو بچا لو، نماز کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابھی نماز پڑھو گے تمہاری زندگی چلی جائے گی، ساری زندگی کی نمازیں تمہاری چلی جائیں گی، خدا کرے جملہ پہنچ جائے، میں دیکھنا چاہے بیداری، تو ایک نماز کو چھوڑ کر پوری زندگی کی نمازیں بچا لو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں بچا لو؟ اس سے تمہاری زندگی ادھر چلی جائے گی۔ اب اس مثال کو آگے بڑھا لے، حج کرو، امر الہی ہے، لیکن اگر حج کرنے میں جان کا خطرہ ہو تو آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بیدار جائے پیچھے والے بھی، حج کرو امر الہی، لیکن حج کرنے میں اگر جان کا خطرہ ہے، جان جا رہی ہے، تو حج کو ہم نے وڈرا کر لیا، حج کو ہم نے واپس لے لیا، اپنی جان بچاؤ، حج پھر کر لینا، زکات نکالو امر الہی، مثال دے رہا ہوں، زکات نکالو امر الہی، لیکن اگر زکات نکالنے میں جان کا خطرہ ہے، جان جائے گی، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ امر الہی واپس لے لیا، اپنی جان بچاؤ، زندہ رہو گے پھر زکات نکال لو گے، ہے نا۔ تو اصول کیا بنو کہ اگر تمہاری جان خطرے میں ہو تو امر واپس ہو جاتا ہے، لیکن اگر تمہاری جان خطرے میں ہو تو امر الہی کو اللہ واپس لے لیتا ہے، لیکن اگر امر الہی خطرے میں ہو تو آپ کربلا میں جا کے سلامت ہے، مولا بادہ کا نعرہ حیدری، کیا بولا؟ سلامت ہے آپ، صلی علی محمد و علی محمد، ماشاءاللہ، مولا بادہ کیا کو سلامت رہے آپ، آباد رہے، اس سے بھی بلند صلوات محمد و علی محمد پر، صلی علی محمد و علی محمد۔ کتبہ علیکم السیام، یہ نوجوان بڑے غور سے سن رہے ہیں، سبحان اللہ داد کر رہے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، اور ایک ایک جملے کو پک کریں، ظاہر کے جملے میں اپنے بیان سے اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن ہیں تو مولا کی شان میں، مولا کی فضیلت میں، ہے نا، اور ابھی گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، کئی دنوں تک چلنی ہے انشاءاللہ، بس میرا ساتھ دیتے رہے گا، میں اتنی زیادہ طویل گفتگو نہیں کر پاؤں گا اس اشرے میں آپ کے سامنے، لیکن جتنا کر سکا انشاءاللہ اتنی پوری کوشش کروں گا کہ اپنے آنے کے جو میرا مقصد ہے اس کو حل کر سکوں۔ ایک مطلب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ ضروری تھا کہ وہ کربلا جا کر جملہ سنبھالنا، امر الہی کی خاطر اپنا گلا پیش کر کے، اب کہنے والوں نے کہا جناب یہ کیا ضروری تھا کہ حسینی چلے گئے؟ امر الہی کو بچانے کے لیے کوئی بھی چلا جاتا، کوئی آگے بڑھ جاتا، کوئی فرنٹ پہ آ جاتا، یہ حسین ہی کو، نبی کے نواسے ہی کو کیا ضرورت پڑی تھی بیدار رہنے والوں کہ وہ کربلا جا کر اپنا گلا پیش کر دے؟ تو میں نے کہا جواب تو تم نے خود ہی دے دیا کہ محمد کے دین کو بچانے کے لیے اگر محمد کا نواسا نہیں جائے گا تو کیا ابو سفیان کا پوتا جائے گا؟ سلامت رہے، آباد رہے آپ، سلامت رہے آپ، بس ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آباد رہے آپ۔ دو جملے پڑھوں اور سارے نہیں بول رہے، ایک مطلب مل کے بلند ترین صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد و علی محمد۔
یہ واقعہ آپ نے سنا ممبر والا. اس واقعے پر مجلس کو میں ختم کر رہا ہوں دوسرے واقعے کو سنا کر, کیونکہ ذکر ہوا میں آج کی مجلس میں حسین ابن علی کا, اور انہی کا صدقہ ہے حسین کے ذکر کا کہ ہم اس ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجلس دین ہے غم سید الشہداء کی, ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ پھر چھوٹا سا واقعہ, میرا نبی کائنات کا رسول, بس یہیں پہ میں بیان ختم کر رہا ہوں اور 5 منٹ میں مسائل پہ آؤں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. کائنات کا رسول ممبر پہ تھا, اور اب کائنات کا رسول مسجد میں ہے, نماز میں ہے, اور نماز میں سجدے کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ بچہ تاریخ لکھتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوا. ذرا سچویشن کو ذہن میں رکھیے گا تب لطف آئے گا آپ کو. میں نے کیا کہا آپ سے, نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. عبادتوں کی معراج ہے نماز. سلامت رہے آواز دینے والے. عبادتوں کی معراج ہے نماز, نماز کی معراج ہے سجدہ. صاحب معراج سجدے کے عالم میں ہے. جملہ میں مسائل پہ آنے لگا تھا, 2 جملے بیان کر رہا ہوں, ذرا سا بیدار ہوئیے گا. یہ سچویشن یہ صورتحال آپ کے ذہن میں آئی کہ کیا کیفیت ہے, کیا سچویشن ہے, کیا صورتحال ہے. عبادتوں کی معراج نماز, توجہ جن کو میں دیکھ رہا ہوں, عبادتوں کی معراج نماز, نماز کی معراج سجدہ. صاحب معراج جس کے ماننے والے ہیں, جسے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ سجدے کے عالم میں ہے. اور اب تاریخ میں لکھا کہ بچہ مسجد میں داخل ہوا, نمازی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, رسول آگے نماز پڑھا رہے ہیں, سجدے کے عالم میں ہے نا. اور حسین مسجد میں داخل ہوئے. آج حسین کی شان نرالی ہے, نمازیوں کی صفوں سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے شب معراج پیغمبر آسمانوں سے گزرتے رہے. سلامت ہے مولا بادہ, کیا سلامت ہے, سلامت ہے. آج یہ جملے کے لیے بس میں ان کو مکمل کر رہا ہوں. میں اس واقعے کے اوپر آج حسین کی شان نرالی ہے. صفوں سے ایسے صفوں کو چیرتے ہوئے ایسے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے شب معراج پیغمبر آسمان سے گزرتے رہے. اور اب چیرتے ہوئے صفوں کو آئے اور آ کر پشت نبی پر بیٹھ گئے. نبی سجدے کے عالم میں ہے نا, نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا سجدے کے عالم میں خاموش تو نہیں ہوں گے. نبی کیا کر رہے ہیں سجدے کے عالم میں, بچہ آ کے بیٹھ گیا پیٹھ کے اوپر. آپ کی بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں, میں بہت بیدار. آپ نے نعرے میں لگا, درود بھی پڑھا اور پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. مجھے اجازت دے دیں میں ایک جملہ میں کہہ دوں آپ سے اور مسائل پہ آ جاؤں. نبی سجدے میں ہے اور کیا کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, ہے نا. بچہ پشت پا کے بیٹھ گیا ہے, بچہ پشت پا کے بیٹھ گیا ہے. اب اللہ کا فرشتہ چلا, سجدے کے عالم میں نبی ہیں, حسین پشت بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا فرشتہ چلا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو ٹوکنے آ رہا ہے, مومن سمجھ رہا تھا کہ رسول کو روکنے آ رہا ہے. سلامت رہے مولا, مل کے سارے آ جائیں ذرا. مولا آباد رکھے آپ کو. یہ جملہ میرا جملہ ایسا نہیں, پوری بیداری چاہ رہا ہوں میں. فرشتہ چلا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو ٹوکنے آ رہا ہے, مومن سمجھ رہا تھا کہ رسول کو روکنے آ رہا ہے. فرشتہ آیا اور آگے کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سجدے سے اس وقت سب نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین آپ کی پشت سے اتر نہ جائے. میں جبریل سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا فرشتے سے کہ بھائی یہ جبریل, یہ تم رسول کیوں روک رہے ہو, جا کے حسین کو ٹوک دو. یہ رسول کیوں روک رہے ہو, حسین کو ٹوکنے میں کیا حرج ہے. عجب نہیں کہ فرشتہ مجھے جواب دے کہ فطرس نے خدا کی نافرمانی کی تھی, اسے حسین نے بخشا تھا. اگر میں حسین کی نافرمانی کروں گا مجھے کون بخشوائے گا. سلامت ہے, سلامت ہے. بس مولا بابا کیا سلامت رہے. رسول, بس بیان ختم ہو گیا, مذہب کی طرف آ رہا ہوں میں. رسول سجدے کے عالم میں, حسین پشت نبی پر, فرشتہ آ گیا, یا رسول اللہ سجدے سے اس وقت سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین آپ کا نواسا, آپ کا بیٹا آپ کی پشت اتر نہ جائے, حسین نہ اتر جائے, ہے نا. اب رسول خاموش رہے نہیں. رسول کہتے ہیں, بس بیدار رہنا, جملہ مکمل کر ختم کر دیا میں نے مجلس. رسول کیا کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, یہ کہتے ہیں نا. سب ہم بھی پڑھتے ہیں جا کے سجدے کے اندر, کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اچھا رسول بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن سچویشن ذرا بدلی ہوئی ہے. پشت پر نواسا بیٹھا ہوا ہے, پیچھے مجمع لگا ہوا ہے, اور رسول سجدے کے عالم میں ہے. فرشتے نے آ کے روک دیا ہے کہ رسول اٹھیے گا نہیں جب تک حسین نہ اٹھ جائے. رسول سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں
اور پھر متوجہ ہوتے ہیں کہ حسین اترے یا نہیں. جملہ مکمل ہو گیا, ختم کر مولا آباد ہے کہ آپ کو جملہ مکمل کر دیں. سوچے ذرا, رسول سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں اور پھر متوجہ ہوتے ہیں کہ حسین میری پشت سے اترے یا نہیں. پھر رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے ہوں گے اور پھر متوجہ ہوتے ہوں گے کہ نواسہ میری پشت سے اترا ہی نہیں اترا. تو حسین کے ماننے والے بتائیں کہ نبی کی نماز ادا کیسے ہو رہی ہے؟ سر خدا کے سامنے جھکائے, دل حسین کی طرف لگائے. سلامت ہے, سلامت ہے. مولا آباد ہے کیا آباد رہے ہم بس. وہ نواسہ جسے رسول اپنے کاندھے پر بٹھا کر صحابہ کرام کے مجمع میں لے جاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا نواسہ سوار دوش رسول ہے, اسے عاشور کے دن ذوالجناح سے گرا نہ دینا. محرم کی پہلی تاریخ دیکھو, توس میں, مشہد میں ابن شبیب میرے 8ویں امام کا صحابی اس وقت آیا ہے امام کی خدمت میں جب محرم کا چاند نمودار ہو چکا تھا. ابن شبیب کہتا ہے کہ میں آغاز طلوع ماہ میں آیا, میں نے دیکھا کہ جیسے ہی فرزند رسول کی نگاہ پڑی چاند پر, اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا اور پھر 10 دن تک اسے استعمال نہیں کیا. کہتا ہے کہ دوسرا رد عمل جو میں نے اپنے امام میں محسوس کیا وہ یہ تھا کہ وہ قالین اور وہ فرش, جب رات آئی نا تو وہ فرش, وہ قالین جس پر امام بیٹھنے کے عادی تھے اسے ہٹوا دیا, زمین پر بیٹھے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے. بس مجلس کے لیے آنسوؤں کے لیے جملہ کافی ہے. کہنے کا تیسرا رد عمل جو میں نے اپنے امام میں محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے امام کے گریے میں اضافہ ہوتا رہا, میرے امام کے رونے میں اضافہ ہوتا رہا, یہاں تک کہ جب وہ کہتا ہے کہ جب عاشور کا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ امام اس کیفیت میں شہر سے باہر جا رہے ہیں کہ نہ سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں نالین. سر سے امامہ اتار دیا, پاؤں سے نالین اتار دی اور جا رہی تھی شان سے جنگل کی طرف زیارت عاشور پڑھنے کے لیے. ابن شبیب سے برداشت نہیں ہوا, اس نے امام کو روک لیا, کہا فرمان رسول آخر بات کیا ہے کہ نہ سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں جوتیاں ہیں, صبح کو گریا, شام کو گریا, دوپہر کو گریا, یہ رونے کا نیا سبب کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگے کہ کیا کربلا کے بعد رونے کے لیے کسی نئے سبب کی ضرورت ہے؟ یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. دیکھو تم رو رہے ہو, تم رو رہے ہو. رخصت آخر کے وقت حسین نے اپنے بیمار بیٹے سے وصیت کی. جب آئے تھے نا خیمے میں تو کہنے لگے سجاد بلغ لشیعتنا السلام, سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور ان سے کہنا شیعتی مہما شربتم عذب مائن فذکرونی, اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. میرا بیمار امام کربلا سے مدینے آیا, پوری زندگی سجاد روتے ہوئے گزار دی. کھانا سامنے آیا, کھانے پہ نگاہ, ہم تو بیٹھے پرچیدہ پر رو رہے ہیں نا, لیکن تمہارا بیمار امام دیکھو یہ وہ کربلا ہے جو سجاد نے مدینے آنے کے بعد اپنی سیرت سے قائم کی. پانی آیا سجاد کے سامنے, پانی پہ نگاہ پڑی, کہنے لگے کیفا اشربو وقت قتل ابی عطشانا, میں یہ پانی کیسے پیوں, میرا بابا تو پیاسا مارا گیا. کھانا سامنے آیا, کھانے پہ نگاہ پڑی, کہنے کیفا آکلو وقت قتل ابی جوعانا, میں یہ کھانا کیسے کھاؤں, میرا بابا تو بھوکا مارا گیا. بازار سے گزر رہے ہیں,
बाजार में कस्साब की एक दुकान है। कस्साब जानवर को लिटा चुका था ज़बह करने के लिए। एक मर्तबा किसी ने पुकारा, कहा कस्साब तुझे कुछ खबर है, सैयद सज्जाद आ रहे हैं। कस्साब ने छुरी को फेंका, जानवर को छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। घबराया हुआ दुकान में खड़ा हो गया। इमाम करीब आए, समझ गए कि क्या होने वाला है। छुरी पड़ी है, इल्म इमामत है ना, छुरी मौजूद है, जानवर मौजूद है, समझ गए कि क्या होने वाला है। एक मरतबा मेरे चौथे इमाम ने कस्साब की आंखों में आंखें डाली और कहा कस्साब मेरे नाना की शरीयत में जानवर का ज़बह जायज़ है, तू ज़बह कर, लेकिन तुझे मेरी बस एक वसीयत है कि ज़बह करने से पहले इसे पानी पिला देना। और उसके बाद चीख मारी, लेकिन हाय मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया। तुम्हारी आवाज़ें बुलंद है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, बस मसाइल हो गए, खुदा तुम्हारे रोने को सलामत रखे। लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि देखो तुम फर्श आज़म में बैठे रो रहे हो ना, एक दिन देखो इस रोने की अहमियत समझना। एक दिन मेरे नबी ने अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में बैठाया। बड़ा नवासा भी गोद में है, नबी का छोटा नवासा भी नबी की गोद में है। तारीख में लिखा कि एक मरतबा मेरे नबी ने बड़े नवासे के लबों का बोसा लिया, हसन के होंठ चूमे। बड़ा नवासा है ना, हसन के होंठ चूमे, छोटा नवासा देख रहा था। बस ये आखिरी जुमला मेरी तकरीर का। छोटे नवासे के दिल में तमन्ना हुई कि नबी मेरा नाना मेरे लबों का भी बोसा दे। बच्चे ने अपने होंठ आगे किए, रसूल ने गले का बोसा लिया। नवासे ने नाना से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। आया अपनी अम्मा के पास और कहा अम्मा जान मेरे बहन को सुन ली, क्या मेरे बहन की भी उस काबिल नहीं कि नाना मेरे लबों का बोसा ले? कहा बेटे क्या बात हुई? बच्चे ने आखिरी जुमला, बच्चे ने पूरा वाक़या सुनाया। एक बड़े सैयदा ने चादर ओढ़ी, छोटे बच्चे का हाथ खींचा, आई रसूल के पास, सलाम किया, कहा बाबा ये मेरा छोटा बेटा इस काबिल नहीं था कि आप इसके लबों का बोसा दें। कहा बेटी हुजरे में जाए जवाब वही दूंगा, खुदा आपके आंसुओं को सलामत रखे, खुदा आपके आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह दे। रसूल आए, मस्जिद से बाहर निकले, सैयदा के हुजरे में आए, क्या बाबा बतलाए आपने मेरे इस छोटे बेटे हुसैन के लबों का बोसा क्यों नहीं लिया? रसूल सर को झुकाए, खामोश खड़े, खामोश बैठे, जवाब नहीं देते। एक मरतबा रसूल की बेटी है ना, रसूल की बेटी को जलाल आया, क्या बाबा अगर मेरा कोई हक है ना तो आपको मेरे हक की कसम बतलाए कि आपने मेरे हुसैन के लबों का बोसा क्यों नहीं लिया, गले का बोसा क्यों लिया? मुझे सुनना था कि एक मरतबा रसूल ने कहा उम्मे अहमद जरा अली को बुलाओ। अली आए, कहा अली फातिमा का शाना थामो, कोई खबर सुनानी है। अली खुदा तुम्हारे आंसुओं को सलामत रखे। अली ने बीबी का शाना थामा, जब शाना थामने तब मदर रोके कहने लगे बेटी तुझे क्या बतलाऊं, ये बच्चा जिसके गले का बोसा लिया करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा खून खंजर से ज़बह कर दिया जाएगा। एक मरतबा शहजादी घबराई, क्या बाबा इसका जुर्म क्या होगा? क्या बिला जुर्म, इसका कोई जुर्म नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगी। तो कहा बाबा ये वाकया किस जमाने में होगा, सुनते हो ना? कहा बेटी ये वाकया उस जमाने में होगा खालिद अली बांध के, जब न मैं होऊंगा, न तू होगी, न अली होंगे, न हसन होंगे। तो घबरा के पूछा बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे लाल पर रोएगा कौन? बाबा मेरे लाल पर रोके, कहा बेटी मत घबराओ, अल्लाह इस कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द हुसैन के मर्दों पे रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पे रोएंगी, जिसके जवान हुसैन के जवानों पे रोएंगे। सुन रहे हो हज़ारों, आखिरी जुमला, एक मेरा बच्चा उठा, कितनी मोहब्बत है हुसैन को अपने रोने वालों से। बच्चा उठा, उठकर अपने नाना के पास आया, कहा नाना जान मेरे ऊपर रोने वाले पैदा होंगे? कहा हाँ बेटा। कहा नाना आप मेरे रोने वालों को क्या इनाम देंगे? कहा बेटे मैं शाफ़े महशर हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों की शफाअत करूंगा। नाना से वादा ले लिया, नंबर छोड़ना हो, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद है, तुम्हारी आंखों में आंसू है। बच्चा आया अपने बाबा अली के पास, कहा बाबा तुम मेरे रोने वालों को क्या दोगे? कहा बेटे मत घबरा, मैं साक़ी कौसर हूँ, तेरे रोने वालों को हौज़े कौसर से शराब कराऊंगा।
وعدہ لے لیا, آیا بھیا حسن کے پاس, کہا بھیا تم کیا دو گے رونے والوں کو؟ کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں نا, سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. جب نانا سے وعدہ لے لیا, اپنے بابا علی سے وعدہ لے لیا, اپنے بھیا حسن سے وعدہ لے لیا, تو اب مختار نے لکھا کہ بچہ چلتا ہوا آیا اور آ کر اپنی اماں کی گود میں بیٹھ گیا. کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گی؟ ایک مطلب سیدہ نے ایک چیخ ماری اور کہا بیٹے حسین, یہ نادار ماں, یہ دکھیاری ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اپنے بالوں کو بکھرا کے بیٹھ جائے گی کہ جب تک رونے والے نہ چلے جائے فاطمہ جنت میں نہیں ہے. انکا انت السمیع العلیم. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا شفیع المذنبین, السلام علیکہ یا رحمتا للعالمین, السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن خدیجة الکبری ام المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدات النساء العالمین, السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمس الشموس ایہا المدفون بعرض توس, السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء علیکہ تحیت والثناء, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان من فتنة الزمان, السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکہ یا امام الانس والجان, عجل تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مومن کرام, آپ سے گزارش ہے کہ حکومتی SOPs کے مطابق آپ سے گزارش ہے کہ کل سے نا ماسک لگا کر آئیے گا.